يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے اور آیت نمبر 48 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ اور ممکنہ تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے حد نعمتوں اور بے حد عطیات سے نوازا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسی قوم کو کہ جس کے اوپر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، بے شمار فضل و کرم ہو اور بے شمار نعمتیں ان کو دی جائیں، اور ان نعمتوں کا وہ کفران کریں، ان نعمتوں کیے ہونے کے باوجود، ملنے کے باوجود ان کو ٹھکرائیں یا اللہ کی نافرمانی کریں، یہ کفر کریں، تو ان قوموں کے اندر بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمیں سب سے آگے یہ قوم نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کو بار بار جو ہے وہ مخاطب کر کے، اور دراصل قرآن پڑھنے والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نے قوم کے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کو تمام کرتے ہیں، اس کو بے تحاشا رزق سے نوازتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کی نافرمانی کو، اس کی کوتاہی کو، اس کی غفلتوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور وہ جو چاہے اس دنیا کے اندر ان کا رویہ ہو، ان کا سلوک ہو، ان کے اعمال ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں ہی داخل فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو نوازتے ہیں، کسی قوم پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں، تو اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر اس کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے۔ ایسا بنی اسرائیل نے نہیں کیا، چنانچہ یہاں پر اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، وہ میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی یا تمہیں عطا کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس کو پورا کرو، وفا کرو۔ اوفو کا مطلب ہے تم سب وفا کرو اس عہد کو، اس وعدے کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اوفی بعہدکم، تو میں تم سے اپنے عہد کو یا اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ ظاہر اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہم نے اللہ سے باندھا ہے، ہم پہلے اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے وہ پورا کریں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کو پورا فرمائیں گے۔ لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ان لوگوں کو بھی کہ جو اس کے عہد کو پورا نہیں کرتے، عہد کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اپنے رزق کی بارش کر دیتا ہے، اپنی عطیات کی بارش کر دیتا ہے، لیکن وہ صرف دنیا تک ہی محدود
ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے لیے بس وہ نعمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آخرت میں بھی چاہتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کو، ہر اس شخص کو، اس انسان کو کہ جو صرف اور صرف توحید پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند سمجھتا ہے، تو اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کم از کم اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کی پابندی ضرور کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ جو تقوی ہے دراصل وہ اللہ ہی سے ڈرنے کا نام ہے، بندوں سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، یعنی اس سے مراد ہے قرآن کریم، مصدقاً، جو مصدقہ نے تصدیق کرتی ہوئی ہے، لما معاکم، جو کہ تمہارے پاس ہے، یعنی توریت ہے، یا عیسائی جو ہے ان کے پاس انجیل ہے۔ تو یہود و نصارہ ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، ان کے عالم بے شک وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں اور کتابیں تحریف شدہ ہی تھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو اس میں موجود تھا، یعنی وہ اللہ کو جانتے تھے، وہ رسولوں کو جانتے تھے، وہ رسولوں کو مانتے تھے، ان کے ناموں سے واقف تھے، ان کے جو انہوں نے انسانوں کے لیے جو تبلیغ کی اور جو پریشانیاں دشواریاں اٹھائیں اس راستے میں، اس سے بھی واقف تھے۔ اور یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے۔ ان کتابوں کے اندر بھی جو کہ تحریف شدہ ہے، یہ بات علی الاعلان لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا، اور اس نبی کی آنے کی کیا علامات ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود جو ہے وہ عرب کے صحراؤں میں اس نبی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور ان کی وہی یعنی تلاش کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اگر وہ عرب میں اتر رہا ہے تو ہم اسے جو ہے نعوذ باللہ ختم کر دیں، یہ یہاں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ تو چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، بھئی تمہیں تو تمہارے پاس جو کچھ پہلے سے موجود ہے، تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی، وہ تو تمہیں تو ایمان لانا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے یعنی اول کفر کرنے والے، پہلے نمبر پر کفر کرنے والے اور سب سے پہلے منکر ہی نہیں ہو جاؤ اس کی، یعنی انکار کرنے والے تم ہی اگر سب سے آگے ہوگے، صف اول میں ہوگے، تو یہ تو بہت ہی یعنی سخت گناہ کی بات ہے، اور کھلم کھلا یعنی بددیانتی ہے، اور کھلم کھلا نافرمانی ہے، کھلم کھلا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اول کافرین نہیں ہو، پہلے نمبر پر آنے والے نہ ہو، کیونکہ اگر تمہارے پاس سند موجود ہے تو تمہیں تو پھر ایمان ہی لانا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وَلَا تَشْتَرَوْا بِآيَاتِي، میری آیتوں کے بدلے میں ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی وہ بہت ہی قلیل قیمت کے اوپر جو ہے میری آیتوں کو فروخت نہیں کرو، یعنی کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان آیات کو چھپا لیتے تھے، اور اللہ کے نزدیک آیات جو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھیں، جو نشانیاں ہیں اللہ کی، واضح احکامات ہیں، یہ کسی بھی قیمت پہ فروخت نہیں کیے جا سکتے، چاہے جائے کہ کم قیمت پہ فروخت کیے جائیں، تو جتنا بھی فائدہ پہنچے وہ فائدہ کبھی بھی ان کتابوں سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہیں بیچ ڈالو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو، میرے سے ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو یعنی سخت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات فرما رہے ہیں، اس کی نوعیت کو، اس کی گہرائی کو، اور ان الفاظ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت معمولی الفاظ نہیں ہے، اور یہ ہمارے اپنے لیے بھی ہیں، ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو جو اس قرآن کریم میں ہے، اور جو عربی نہیں جاننے والے لوگ
اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا اگر عربی جانتے بھی ہیں اور ان کی فہم سے، ان کی شعور سے بالاتر ہوتا ہے تو کچھ کا کچھ بنا کے اس کو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو ان آیات کو بیچ کر اور پیسہ کماتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، اور ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور لبس یلبسو کہتے ہیں پہننے کو، لباس پہننے کو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کو معنی نہیں پہناؤ، بالباطل، باطل کے، یعنی غلط معنی نہ پہناؤ، غلط رنگ نہیں چڑھاؤ، باطل کا رنگ جو ہے وہ حق پر نہ چڑھا دو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے ہو اچھی طرح سے، یعنی جانتے بوجھتے نہ حق کو جو ہے وہ باطل کا لباس پہناؤ، نہ حق کو چھپاؤ۔ تو بات یہ تھی کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تو یہود جو ہیں ان کے کئی قبائل موجود تھے، اور اس زمانے کے اندر یہود اور نصارہ جو ہیں زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ علم والے سمجھے جاتے تھے، زیادہ قابل سمجھے جاتے تھے، اور ان کی دھاک، ان کی علمیت اور قابلیت کی دھاک جو ہے وہ عرب لوگوں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ جو عرب ہیں خاص طور پہ مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگ، وہ جا کے ان سے معلومات کرتے تھے، مختلف سوالات پوچھتے تھے۔ چنانچہ جب اسلام آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تب بھی جو قریش کے لوگ تھے ان کو فکر ہوئی، اور وہ اپنے سے بڑے کے ہی پاس جائیں گے ظاہر ہے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ ہمیں صحیح معنوں میں بتا سکیں گے، صاحب کتاب بھی ہیں اور یہ بہت کچھ جانتے بھی ہیں پچھلی اقوام کے متعلق، پچھلے انبیاء کے متعلق۔ تو وہ جا کے ان سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہ جو صاحب ہیں جو ہمارے ہاں ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایسا 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 کہتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کیا درست ہیں؟ تو اب بات یہ تھی کہ جو تعلیم آپ دے رہے تھے وہ تعلیم اتنی واضح تھی، اتنی کلیئر تھی، اتنی صاف ستھری تھی کہ اس کا کسی طرح بھی انکار تو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی یہ غلط ہے۔ لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ ان کے خلاف، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے وسوسے اور ان کے خلاف اس طرح کی باتیں ان کے دل کے اندر ڈال دی جن سے بدگمانی ہو، خوشگمانی نہ ہو یا یقین نہ ہو۔ چنانچہ جو بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کو مزید اور سوالات سکھا دیے جاتے کہ یہ جا کے ان سے دریافت کرو اور یہ جا کے دریافت کرو۔ قرآن کریم میں ہم کئی جگہ پر یہ بات دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے اور کفار قریش نے اور مشرکین نے اور دیگر لوگوں نے یہ سوالات کیے مختلف چیزوں سے متعلق۔